کی طرف رب کا سلام. اے کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو آج ابو بکر کے کردار پر انگلی اٹھائیں, ابو بکر کی سیرت پر انگلی اٹھائیں, ابو بکر کے اقدام پر انگلی اٹھائیں. وہ ابو بکر جس نے تن من دھن آقا پر لٹایا ہے, وہ ابو بکر جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, وہ آج آل بیت کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ آقا کے رخصت ہونے کے بعد علی کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ فاطمہ کا مال کیسے کھا سکتا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ابو بکر کی طرف رب کا سلام لایا ہوں, اور اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے پوچھئے, میرے محبوب ابو بکر سے پوچھئے, ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا, کل تو مکے کا بہت بڑا رئیس تھا, کل تو مکے کا بہت بڑا مالدار تھا, آج تیرے بدن پہ ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہے, میں رب سے راضی ہے, میں اللہ سے خوش ہے. ابو بکر کی چیخ نکل گئی, کہتے ہیں یا رسول اللہ کو کہیے ابو بکر کے بدن پہ جو کپڑا ہے اس کے ٹکڑے ہوئے ہیں, اگر ابو بکر کے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے راضی. وہ ابو بکر, وہ ایسا ابو بکر جس پہ فرشتے بھی حیران ہیں کہ بشر ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا, بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو حضرت علی اسے جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے, اس لیے کہ عثمان نے بہت کچھ دیا تھا, بہت کچھ. اور سمجھو یار میں کیا کہہ رہا ہوں, عثمان نے بہت کچھ دیا, 700 اونٹ دیے لدے ہوئے تبوک کے موقع پر. پیارے آقا نے ایک دفعہ مانگا چندہ, عثمان کھڑے ہوئے 200 اونٹ لدے ہوئے, پھر مانگا پھر 200 اونٹ, پھر 200 اونٹ, پھر 100 اونٹ, اور 700 لدے ہوئے مال کے عثمان نے دیے. تھا بہت کچھ, پھر دیا اس میں سے بہت کچھ. عمر کے پاس تھا بہت کچھ, پھر دیا بہت کچھ. ابو بکر کے پاس تو جو تھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی ابو بکر ہے. اس نے تیسرا سوال کیا, میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ اس نے تیسرا سوال کیا, علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت علی پکا کہیں گے سب سے بڑا بہادر میں ہوں, کیونکہ مرحب کو 2 ٹکڑے کیا ہے. عمر بن عبد ود جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا آتا تھا اس کا سرتن سے جدا کیا ہے, تو یقیناً کہیں گے حضرت علی کی امت میں سب سے بڑا بہادر میں ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں وہ ہجرت کی رات تجھے یاد نہیں, وہ خطروں والی رات تجھے یاد نہیں, وہ دشمنوں سے بھری ہوئی رات تجھے یاد نہیں. ہائے ہائے ہائے, اللہ آپ کو مکہ لے جائے, مدینہ لے جائے, جہاں مروہ پہاڑی سے اس طرف آئے نا باہر کی طرف, تو جہاں آج بیت الخلا ہیں, واش روم بنے ہوئے ہیں, یہ وہ جگہ تھی جہاں ابو جہل کا گھر تھا. میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ, میری بات سن رہے ہیں؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں ابو جہل کا گھر تھا. اور اس سے آگے دیکھیں آپ تو جہاں لائبریری ہے, کتب خانہ بنا ہوا ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کا گھر تھا. اب یہ جو حضرات گئے ہوئے ہیں وہ میرے اس اشارے کو سمجھ جائیں گے. جہاں بیت الخلا ہے آج, یہاں ابو جہل کا گھر تھا. اور جہاں کتب خانہ ہے, لائبریری بنی ہوئی ہے, وہ اگرچہ اکثر آج کل میرے خیال میں بند رہتی ہے, یہاں پیارے آقا کا گھر تھا. اور آپ باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں اس کے بالکل دوسری جانب, تو آگے سامنے مسفلا محلہ ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. مسفلا محلہ میں ابو بکر کا گھر تھا. ہجرت کی رات پیارے آقا اپنے گھر سے نکلے ابو جہل کے پڑوس سے. میری بات سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ ابو جہل کے پڑوس سے صفا پہاڑی کو کراس کیا, مطاف والی جگہ کو کراس کیا, یہ جو آپ کا آج کل کلاک ٹاور ہے اس جگہ کو کراس کیا, مسفلا میں ابو بکر کے گھر پہنچے, دستک دی, ادھر پیارے آقا نے دستک دی, ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے تخیل میں کھڑا ہو گیا, ابو بکر
पूछा तो होता मंदकल बाब, दरवाजे पर कौन है। कोई दुश्मन भी तो हो सकता था। दुश्मनों वाली रात है, हिजरतों वाली रात है, खतरों वाली रात है, खतरनाक रात है। पूछा तो होता मंदकल बाब, इधर दस्तक हुई, उधर आपने दरवाज़ा खोल दिया। अबू बकर कहते हैं कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक ना समझे तो कौन समझे। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर चलना है। जी या रसूल अल्लाह चलिए। गारे सौर की चढ़ाई, आज का जवान घुटनों पे हाथ रखता है, पता नहीं कितनी बार चढ़ते हुए, कितनी बार रुकता है, पानी की बोतलें साथ उठाई हुई होती हैं, कितनी बार रुक रुक के फिर पहुंचता है, कितने घंटों में पहुंचता है। अबू बकर कभी आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी बाएं आते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जहां से खतरा महसूस करता हूं, कोई आहट महसूस करता हूं, उधर को हो जाता हूं ताकि पहले बार अबू बकर पे आए। फिर जब देखा कि पत्थर लगने की वजह से प्यारे आका के पांव मुबारक जख्मी हो गए हैं, पांव से खून आ रहा है, आज उस इस्लाम को मैंने वो हैसियत भी न दी जो हैसियत मैंने अपने कारोबार को दी हुई है। आज उस इस्लाम को मैंने वो हैसियत भी न दी जो हैसियत मैंने अपने मुआशरे को दी हुई है, जिस हैसियत के लिए मेरे आका के कदम मुबारक से खून आ रहा है, जिस इस्लाम के लिए मेरे आका के कदमों से खून बह रहा है। मेरे आका हिजरत फरमा रहे हैं। जब देखा अबू बकर ने खून आ रहा है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सवार हो जाइए। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर सवारी तो है कोई नहीं, किस पे सवार हो जाऊं। इधर आका ने यूं देखा, उधर अबू बकर झुक गया। आका सवार हुए। एक नबी में 70 मर्दों की ताकत होती है, सेहतमंद 70 मर्दों की। आम नबी की बात कर रहा हूं। काश आप तकरीरें सुनने वाले होते या किसी की भी गुफ्तगू सुनने वाले लोग होते। आम नबी की बात कर रहा हूं। आम नबी में सेहतमंद 70 मर्दों की ताकत होती है, कुव्वत होती है। वो अबू बकर ही था जिसने अपने कंधे पे प्यारे आका को बिठाया। गारे सौर की चढ़ाइयां चढ़ी। लोग कहते हैं, उलमा से आपने सुना एक जुमला, लोग कहते हैं आका के कंधे पर मोहरे नबुव्वत। अबू बकर के लिए जुमला सुनकर एक दफा इस अंदाज से बोलिएगा कि मैं समझूं। सुन्नी बैठे हैं, सच्चे मोमिन बैठे हैं और अबू बकर से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। उलमा फरमाते हैं आका के कंधे पर मोहरे नबुव्वत। काजी अर्ज किया करता है आका के कंधे पर मोहरे नबुव्वत है, अबू बकर के कंधे पर वजूद नबुव्वत है। क्या कहने अबू बकर के, क्या कहने अबू बकर के। गार में खुद दाखिल हुए। पहले या रसूलल्लाह आप बाहर खड़े होइए, मैं खुद जाऊंगा। अपनी चादर को फाड़ा, सुराख थे उसमें। पहले गार की सफाई की, फिर अपनी चादर को फाड़ा, सुराखों को बंद किया। एक सुराख बचा, वहां अपनी एड़ी को रखा। लेकिन सीरत मुस्तफ़ा में मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं एक नहीं 2 सुराख बचे। अपने दोनों पांव रखे, फिर जब गोद को बिस्तर बना दिया, फिर अर्ज किया तकद्दम या रसूल अल्लाह, तफज्जल या रसूल तशरीफ ले आइए। प्यारे आका तशरीफ लाए, बिस्तर बनाया। आय हाय, बिस्तर बनाया अपनी गोद का और प्यारे आका को फरमाया या रसूलल्लाह आप आराम फरमाइए। अबू बकर की मोहब्बत किस तराजू में तोलते हो। थके हुए तो अबू बकर हैं। क्या क्या बात रखूं आपके सामने। थके हुए तो जनाबे अबू बकर हैं, लेकिन गोद अपनी बिस्तर बना के कहते हैं या रसूलल्लाह आप आराम फरमाइए। हुजूर गार में कितना ठहरे? 3 दिन 3 रातें, 3 दिन। बोलिए बोलिए मेरे साथ बोलिए। थक गए हो तो बस करता हूं। 3 दिन 3 रातें। यही सुना, यही सुनाया, यही सुना, यही सुनाया कि हुजूर सोए। अबू बकर ने देखा हुजूर सोए,
وہ جو ابو بکر کی خواہش تھی، یا رسول اللہ النظر الی وجہک، نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، وہ خواہش جہاں پہ پوری ہوئی، یہی سنا۔ اور لالا موسیٰ گجرات والوں، میرے جملے توجہ سے سنیے گا، کوشش کیجئے گا کہ آپ کے لبوں سے کوئی بات باہر آ جائے۔ یہ نہ فکر کرو کہ داد مجھے ملے گی، میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک بعض لوگ اس لیے بھی داد نہیں نہ دیتے کہ کہیں خطیب کا فائدہ نہ ہو جائے، میرا کوئی نہیں فائدہ ہوگا۔ توجہ توجہ، میرا جو فائدہ رب نے کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کرنا ہے، اور بڑا کر رہا ہے۔ توجہ، یہی سنا، یہی سنایا۔ حضور سوئے، ابو بکر نے دیکھا، حضور آرام فرما ہیں، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، یہی سنایا، یہی سنا، یہی سنایا، یہی سنا۔ ابو بکر دیکھتے رہے، حضور سوتے رہے۔ مجھے یہ بتائیے، 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ 3 دن 3 راتیں صرف حضور ہی سوئے؟ ابو بکر بیٹھا ہی رہا، ابو بکر جاگتا ہی رہا۔ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے، فطرت ہے، نیند آتی ہے، فطری تقاضا ہے، نیند آتی ہے۔ اچھا نیند نہ بھی آئے، آقا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے، میں سویا رہوں تو جاگتا رہے، میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے، آقا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے آقا تو وہ ہیں جو پیالہ پہلے غلام کو پکڑاتے ہیں، پہلے تو پی۔ او یارا بولو، تھوڑا سا بولو، پہلے تو پی۔ میرے آقا تو وہ ہیں جو صحابہ کو کہتے ہیں تو برتن دھو رہا ہے، تو گوشت صاف کر رہا ہے، لکڑیاں اکٹھی کر کے میں لاتا ہوں، آپ اپنے حصے کا کام کرو، میں اپنے حصے کا کام کرتا ہوں، آپ بھی کام کرو، میں بھی کام کرتا ہوں۔ یہاں آقا کیسے فرما سکتے ہیں میں سویا رہوں تو بیٹھا رہے؟ ارے میرے آقا تو وہ ہیں، آقا تو آقا رہے۔ آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ۔ جنہیں پتہ ہے صرف وہ مسکراؤ۔ اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ آقا کیسے کہہ سکتے ہیں 3 دن 3 راتیں میں سویا رہوں تو دیکھتا رہے؟ قاضی کے تخیل کے ساتھ آئیے، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، خطابوں میں بھی نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملا کرتی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ قاضی کے تخیل میں ایک منٹ آئیے، کیسا ہوگا وہ منظر جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا۔ نہیں، قاضی کا جملہ یوں کہنے دے، یوں مجھے کہنے دے، اور یوں لذت لے کر سن۔ جب حضور سوئے ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر سوئے حضور نے دیکھا، یوں کہنے دے حضور سوئے پیرا ابو بکر دے۔ حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دے۔ تو پھر قاضی کو کہنے دینا حضور کا پہرا دینا، ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پہرا دینا حضور کی سنت۔ پھر ذرا کہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ابو بکر کے؟ وہ پہلا مددگار، پہلا صاحب، امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ ابو بکر وہ ہے۔ مجھے انہوں نے کہا تھا 2 بجے ختم کر دینا، 2 ہونے میں 2 منٹ رہ گئے۔ میں میرے خیال میں لفظوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، پھر کبھی صحیح آیا تو بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صحابہ کو رب نے چنا ہے۔ کس نے چنا ہے؟ رب نے چنا ہے۔ اور آج اگر کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ اپنی بدبختی کو آواز دے رہا ہے۔ ایسے شرپسند عناصر اللہ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ انہیں تباہ کرے، جو آل بیت یا صحابہ کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دیں، صحابہ اور آل بیت کا نام لے کر
قوم میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائیں، وہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ امت کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ صحابہ سے رب راضی ہے، صحابہ سے مصطفیٰ راضی ہے، بلکہ میں یوں سمیٹتا ہوں بات، ایک طرف حضور کا گھرانہ ہے، ایک طرف حضور کا یارانہ ہے۔ یارانہ بھی حق ہے، گھرانہ بھی۔ آج اس بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان شخصیات پر وہ انگلی اٹھائے، اور وہ بندہ انگلی اٹھائے جسے آج گھر بچے نہ پوچھیں، بیوی نہ پوچھے، برادری نہ پوچھے، وہ بندہ آج اٹھ کر صحابہ پہ انگلی اٹھائے جن سے رب راضی اور رب اعلان کر دے کہ میں صحابہ کے ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ اب صحابہ کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ میں صحابہ سے ایسے راضی ہو گیا، اور ایسا شخص کھڑے ہو کر کہے نہیں نہیں میں نے اپنی عدالت میں ابھی صحابہ کی فائلیں کھولنی ہیں، تو وہ اپنی بدبختی کو آواز دے گا۔ صحابہ بھی حق، اہل بیت بھی حق، دونوں پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ رکھے۔